امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نے کہا جی کہ ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ ساتھ نہر چالی تھی، آپ نے کہا اس میں پھینک دو۔ اس میں جب پھینک دیا تو وہ آدمی ڈوبنے لگا، تیرنا جانتا نہیں تھا۔ جب وہ کوشش کر کے کنارے کی طرف آتا اس کو پھر واپس بھیج دیتے۔ جب اس نے دیکھا کہ بالکل اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو دل کی گہرائیوں سے کہنے لگا یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک، تو ہی میرا رب رحمان ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جب آدمی دل سے مانگے وہ رحمان و رحیم کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، بیٹیوں بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج جمعرات اور ہر جمعرات آپ کو میں کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتا ہوں۔ آج کا وظیفہ آسان ہے، یہ اللہ کریم کا اسم جمالی ہے اور یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ یا تواب، اللہ تعالیٰ کا اسم صفت اور یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد ہیں 426 426، جس کا مطلب تواب کا مطلب ہوتا ہے گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا۔ اب اس اسم پاک کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ رہنا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بخشش فرماتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو بار بار کر رہا ہے، تو اللہ کی فرماتے ہیں درمیان میں تمہارے اور اس کے ایک حجاب ہے، تم نہیں جانتے، یہ میرا بندہ میں پھر بھی اس کو معاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ ہر وقت اس کا توبہ کا جو دروازہ ہے وہ انسان کی آخری ہچکی جب اس کو آتی ہے دنیا سے جانے اس سے پہلے ہر وقت توبہ قبول کرنے والا ہے، صرف اس کی طرف صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ وہ جو فرمایا نا حدیث میں انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر نیت توبہ کی ہے، اللہ کی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن گناہ تو انسان کرتا ہے بالارادہ، بلا ارادہ تو نہیں کرتا۔ تو بالارادہ چونکہ کرتا ہے تو اس کو جب توبہ کرنی ہے تو بالارادہ اللہ کی بارگاہ میں، اور اصلی توبہ وہ ہے کہ آدمی آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لے۔ تو وہ ذات جو 70 ماہوں سے بھی بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگے اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ ہو گیا اور پریشان ہے اور کہتا ہے ایسا گناہ ہے کہ اس کی مجھے معافی ہو نہیں سکتی، اور بندے کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کروں، کسی قسم کا بھی خوف ہو، کسی جانور کا ہو، کسی جن کا ہو، کسی جادو کا ہو، کسی بڑے حکمران کا، کس طرح خوف ہو، اگر آدمی 1100 مرتبہ روز اس کا ورد عشاء کے بعد کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اول آخر دروشی پڑھے 21 مرتبہ، تو وہ خوف کسی قسم کا بھی ہوگا، سفر کا خوف ہو وہ دور ہو جائے گا، بیماری کا خوف ہو، موت کا خوف وہ سارا دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سچی توبہ کرنی چاہتا ہے تو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو 409 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور جب وہ اس کا معاملہ حل ہو جائے تو پھر ہر روز کم از کم جو ہے وہ 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تو طاق میں کوشش کرے کہ 33 مرتبہ روز یا تواب ہو، یا ایک تسبیح روز پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح دنیاوی خوشحالی کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اس کا اصل وقت تو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ اگر کوئی بندہ رات کے وقت 2121 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کر لے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور اس کی جو ہے خوشحالی آئندہ رمضان تک وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر چاہتا ہے رمضان کے علاوہ تو بہت بہتر یہ ہے کہ چڑھتی جمعرات، جو پہلی جمعرات ہو چاند کی، اس دن رات کو عشاء کے بعد یہ شروع کر لے، اس اسم پاک کا 2121 مرتبہ پڑھے، اول آخر 33 مرتبہ درود پاک، 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحالی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ چاہتا ہے میری جائز دعا ہے اور قبول نہیں ہوتی تو بہت پریشان ہے،
تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے خاص طور پہ نیت اپنی درست کرے، نیت نہیں کرے گا تو یہ معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکیں گے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو تھا حجاج بن یوسف، وہ طواف کر رہا تھا کعبہ شریف کا، ایک آدمی تھا بار بار دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے نظر عطا کر دے، یا اللہ میری آنکھیں عطا کر دے۔ تو وہ اس کو بڑی ڈسٹربنس ہو رہی تھی، وہ آیا، اس نے کہا آ کے کہ میرا تیسرا یا چوتھا چکر تھا، کہنے لگا بات سنو، میں 7 چکر پورے کر کے واپس آؤں گا، اگر تمہاری آنکھیں نہ آئیں تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ تو اس کو پتہ تھا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت رو رو کے عرض کی، یا اللہ کریم کرم کر دے، یہ بڑا ظالم مجھے مار دے گا، دل سے رو رو کے دعا کی۔ جب واپس آیا تو اس کو نظر مل چکی۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نے کہا جی کہ ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ ساتھ نہر چالی تھی، آپ نے کہا اس میں پھینک دو۔ اس میں جب پھینک دیا تو وہ آدمی ڈوبنے لگا، تیرنا جانتا نہیں تھا۔ جب وہ کوشش کر کے کنارے کی طرف آتا اس کو پھر واپس بھیج دیتے۔ جب اس نے دیکھا کہ بالکل اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو دل کی گہرائیوں سے کہنے لگا، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک، تو ہی میرا رب رحمان ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دل سے کہتا ہی نہیں تھا، تو ڈرامہ کر رہا تھا۔ جب آدمی دل سے مانگے وہ رحمان و رحیم کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کوئی چاہتا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، تو چاشت کے وقت وہ آدمی جو ہے وہ روزانہ اس اسم پاک کا جو ہے ورد کرے اور کھلا پڑھے، اور کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے نفس کا حاکم بن جائے گا اور نفس پہ اس کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نشے میں مبتلا ہے، شراب کے، ہیروئن کے، کسی طرح کے، اور وہ اس سے باز نہیں آ سکتا، تو خود یا اس کے رشتہ دار اس اسم پاک کو 426 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کو پلانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو نشے سے نفرت ہو جائے گی اور اس کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگر مزاج میں تلخی ہے، بیوی سے ناراض یا بیوی خاوند سے ناراض ہے، لڑائی ہوتی ہے گھر میں، تو یا توابوں کا ورد جو ہے یہ بھی 426 مرتبہ اول آخر 33 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ جب حالات بہتر ہو جائیں تو پھر روزانہ ایک تسبیح کم از کم یا توابوں کی ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ لگاتے رہا کریں اور پورا کلمہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے بھی بڑی برکت ہوگی۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، جب ان کو کہتا ہوں کلمے کا ورد کرو، تسبیح پڑھو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا وظیفہ کوئی ہمیں خاص؟ تو وظیفہ لوگ اس طرح کا چاہتے ہیں کہ جی وہ کوئی ہندی کے الفاظ یا کوئی اس طرح کی بات ہو، تو وہ میں چاہتا ہوں، تو اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر پورے اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔